گناہ اتنا عام ہو گیا کہ لوگوں کے دلوں سے اس کی برائی نکل گئی ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے وہ کمزور کا حق دبا رہا ہے، جس کے پاس دولت ہے وہ غریب کا حق دبا رہا ہے، جس کے پاس اقتدار ہے وہ عام لوگوں کی حق تلفی کر رہا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، منافق کی دوسری علامت یہ ہے کہ جب اس کے پاس کسی کا حق نکلے، کسی کی امانت اس کی طرف ہو تو وہ ادا کرنے کے بجائے اس میں خیانت کرے۔ آؤ ہم طے کریں کہ ہم ہمیشہ خیانت کے گناہ سے، حق تلفی کے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ منافق کی تیسری علامت فرماتے ہیں کہ منافق کی تیسری علامت یہ ہے کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ۔ مسلمانوں غور کرو یہ خرابی ہمارے اندر ہے کہ نہیں، کہ جب وہ وعدہ کرے تو ہمیشہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ مسلمان بزنس مین ہے، مسلمان کاروباری ہے، مسلمان صنعت و حرفت میں مہارت رکھتا ہے، لیکن مسلمان کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ وہ ہر کام کو برباد کرتا ہے اپنی وعدہ خلافی کی وجہ سے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مسلمان کی زبان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کاروبار کرنا ہو تو غیر مسلم سے کر لو، مسلمان سے مت کرو۔ حالانکہ وعدے کی پاسداری اور زبان کے خیال رکھنے کا حکم جتنا اسلام نے دیا ہے دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا۔ آؤ ہم طے کریں کہ جب وعدہ ہو جائے تو ہم ہر قیمت پر اس وعدے کو پورا کریں گے۔ وعدہ ہو جائے کہ یہ کام میں 3 دن میں کر دوں گا، 3 دن میں کر کے دو، اس کو 5 دن میں مت کرو۔ آج ہوتا کیا ہے، وعدہ ہوا 1 ہفتے میں کام کر دوں گا، 1 ہفتہ پورا ہو گیا، جس سے آپ پیسے لے کے آئے تھے، جس کا کام کر رہے تھے وہ فون کرتا ہے تو فون کا سوئچ آف کر دیا، فون اٹھاتا ہی نہیں۔ تیرا خدا تیری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، کل میدان محشر میں برباد ہوگا تو بتا تیرے کام کون سی چیز آئی۔ آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ جو وعدہ کریں گے وہ پورا کریں گے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں آج فرقہ پرست طاقتیں اس ملک کو نفرت کی آماجگاہ بنانا چاہتی ہیں، اگر اس ملک کو تم محبت کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو تو اپنے کیریکٹر کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ تم جب بولو سچ بولو، سامنے ہندو ہو اس سے بھی سچ بولو، سکھ ہو اس سے بھی سچ بولو، عیسائی ہو اس سے بھی سچ بولو، مسلمان ہو اس سے، ہر ایک سے سچ بولو گے اور ہمیشہ سچائی پر کاربند رہو گے تو تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے۔ جب تم دوسروں کے حق کو ادا کرو گے تو اللہ رب العزت ہر ایک کے دل میں تمہارے لیے الفت کو پیدا کرتے ہیں۔ جب تم وعدے کو پورا کرو گے تو لوگ تمہیں اپنے سروں پر بٹھا کر کے تمہاری قیادت میں زندگی گزارنا اپنے لیے فخر کا باعث سمجھیں گے۔ اور دیکھو چوتھی خرابی بھی آج مسلمان کے اندر بڑھتی جا رہی ہے۔ فرمایا منافق کی چوتھی بیماری کیا ہے؟ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب اس کا کسی سے جھگڑا ہو تو فوراً ماں بہن کی گالیاں دینے لگے۔ بتاؤ آج مسلمان گالیوں پر نہیں اترتا، ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کو کبھی گالی مت دینا۔ لوگوں نے کہا حضور اپنے ماں باپ کو گالی کون دے سکتا ہے، اس کا تو تصور بھی ممکن نہیں۔ فرمایا تم کسی اور کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ بڑھ کر کے تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا اور اس کا ذریعہ تم بن رہے ہو، گویا کہ تم خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوا رہے ہو۔ میرے دوستو آج یہی ہو رہا ہے اور مسلمان بھول گیا ہے کہ اللہ کے نبی کی کیا تعلیمات ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ پل صراط پر سے عافیت سے تمہارا گزرنا ہو جائے تو ان چاروں بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب بولو سچ بولو، کسی کا حق اور امانت نکلے اس کو ادا کرو، کسی سے وعدہ کرو اسے پورا کرو، اور جب کسی سے انبن ہو جائے تو اپنی زبان کو قابو اور کنٹرول میں رکھو، گالیاں مت بکنا شروع کر دو، ورنہ ہوگا کیا؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا
نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے منافق کسی اور محلے کے نہیں ہوں گے، تمہارے ہی گھروں میں ہوں گے منافق، تمہارے ہی خاندانوں میں ہوں گے، تمہارے ہی ساتھ پلے بڑے ہوں گے. ینادونہم الم نکم معکم، آواز لگائیں گے پیچھے کھڑے ہو کر، ارے دنیا میں کیا ہم ایک ساتھ نہیں رہتے تھے؟ آج تم ہمیں چھوڑ کے آگے کیسے جا رہے ہیں؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، غور کرو قرآن کی ان آیات اور اپنی زندگی پر آج ہم کہاں کھڑے ہیں. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کو قائم کر کے ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر کو بٹھانا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ابھی سے تک و دو شروع کریں، کیونکہ میدان محشر کی فکر اور اس وقت کی پریشانی ہمارے کوئی کام نہیں ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، جو میں نے تفصیل رکھی ہے آپ کے سامنے، آپ اس کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھاؤ اور اس کی فکر میں ابھی سے لگو تو کامیابیاں آپ کے قدم کو چومیں گی. اور دیکھو اسی سے متعلق یہ آخری حدیث ہے جس کے کلمات میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں کہ اگر اپنی نیکیوں میں اضافہ چاہتے ہو تو آقا فرماتے ہیں کہ تم 2 کلمے اور پڑھ لیا کرو، اس سے بھی تمہاری نیکیوں کا وزن بڑھ جائے. کون سے وہ 2 کلمے ہیں؟ فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں. اچھا، رحمان کو بہت پسند ہوں گے تو بہت بھاری ہوں گے زبان پر، ان کو ادا کیسے کریں گے؟ فرماتے نہیں خفیفتان علی اللسان، رحمان کو بہت پسند ہے لیکن زبان پر بہت ہلکے ہیں، پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں. اچھا، اگر زبان پر ہلکے ہیں تو ترازو میں بھی ہلکے رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، زبان پر ہلکے ہیں لیکن ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں وہ بہت وزنی ہے. وہ کون سے ہیں 2 کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنی نیکیوں کے وزن کو بڑھانے کے لیے اس کلمے کا ورد کریں، اور ہر آدمی یہ طے کرے کہ میں انشاءاللہ 1 تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی 1 تسبیح یعنی 100 دانے کی تسبیح صبح پڑھوں گا اور 1 تسبیح شام کو سونے سے پہلے پڑھوں گا انشاءاللہ. اگر آپ نے اس کا معمول بنا لیا تو انشاءاللہ آپ کی نیکیوں کا وزن بڑھے گا اور آخرت کی پریشانیوں سے آپ کا رب آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ارے ہم نے تو پڑھا دی، اب آپ لوگ کہہ لیجئے.